بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، جیسا کہ آپ حضرات سنتے چلے آئے ہیں اور برسوں سے سن رہے ہیں کہ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ مومن کے لیے اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت، بہت بڑا فضل، بہت بڑا احسان ہے۔ یہ مہینہ مومن کے لیے اپنے ایمان کو جلا بخشنے کا، اپنے ایمان کو استحکام بخشنے کا، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کا، اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کے لیے اس سے استقامت طلب کرنے کا مہینہ ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے۔ ویسے تو ایک مومن کی شان یہی بتائی گئی ہے کہ وہ ہر وقت نیکی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہماری غفلت اور ہماری بے دینی کی حالت اس مقام پر پہنچی ہے کہ رمضان ہو یا غیر رمضان، ہم اپنی حالت سے باہر آنے کو، اپنی کیفیت کو بدلنے کو، اللہ کی طرف رجوع ہونے کو، نبی کے طریقے کو اختیار کرنے کو کبھی صدقے دل سے، اخلاص و للہیت کے ساتھ تیار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہم پر وقتی طور سے تو اثر ڈال دیتی ہیں، لیکن بہت جلد ان کا اثر ختم بھی ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہر سال ہم رمضان میں دیکھتے ہیں۔ شروع کے 2-3 دنوں میں تراویح میں 5 صفحے 6 صفحے رہتی ہیں، 2-3 دن کے بعد میں سب کو تھکان لاحق ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہی گنتی کے جو ہمیشہ کے رہتے ہیں 2, 2.5, 3 صف، 3.5 صف، پھر وہ بھی دھیرے دھیرے کم ہوتے جاتے ہیں، پھر طاق شب میں آ جاتے ہیں، پھر بڑی رات میں آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب چاند رات ہوتی ہے تو پھر تو وہ مسجد کے بجائے چوک میں نظر آتے ہیں۔ یہ اتنا بودا اثر، جبکہ یہ مہینہ اتنا تربیت کا اور اپنی ذات کی اصلاح کا ہے کہ اگر ایک مومن سچے دل سے اس مہینے کو اختیار اور استعمال کرے اور اس کے روزوں سے پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی توفیق اسے ایک سچا مسلمان بننے کے لیے پوری صلاحیت اور طاقت فراہم کرے گی، مگر ہم چاہتے ہی نہیں۔ یہ مہینہ، اس کا روزہ ہم کو اللہ کی اطاعت اور اصل میں کیسا ہے کہ انسان کے نفس پر نیکی کوئی بھی ہو ذرا بھاری پڑتی ہے۔ انسان اپنی خواہش میں رکاوٹ کو پسند نہیں کرتا، وہ بے لگام رہنا چاہتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ میں فرمایا لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، انسان آگے بھی گناہ کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ نصیحت کی بات کو، نیکی کی بات کو، اللہ کے حکم کو، اسلام کے حکم کو، نبی کے فرمان کو بہت جلدی قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس کا نفس اس سے اس کو باز رکھتا ہے، روکتا ہے، اور یہ چیز اس پر گراں گزرتی ہے۔ جبکہ یہ رمضان کا مہینہ اتنا زبردست ہے کہ ہم نفس کی اس طاقت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ یہ روزہ ہمارے اندر وہ قوت پیدا کر سکتا ہے جو ہم سے پہلے گزرے ہوئے قرن اول کے مبارک مسلمانوں میں اللہ نے پیدا کی تھی، انہی نمازوں روزوں کے ذریعے، اسی قرآن کے ذریعے، انہی آیات کے ذریعے، اسی آخرت کے اوپر عقیدے اور ایمان کے ذریعے۔ وہی سب ہم بھی تو رکھتے ہیں نا، ہمارا دعویٰ بھی تو ایمان کا وہی ہے، ہم کوئی الگ چیز پر ایمان تو نہیں رکھتے۔ پھر ہمارا عمل اور ہمارا جذبہ اس معاملے میں اتنا کمزور اور بودا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، اللہ نے یہ دین ایسا بنایا ہے کہ انسان کو نیکی سے روکنے میں جو چیز بھی رکاوٹ بن سکتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا انتظام فرما دیا کہ انسان اس پر آسانی سے قابو پا سکتا ہے، اور اس اپنے نفس امارہ کی قوت کو گھٹا سکتا ہے، اور نفس لوامہ کو بڑھا سکتا ہے، جو اس کو پھر نیکی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اب کون سی چیزیں انسان کو نیکی سے، بھلائی سے، اللہ کی اطاعت سے، نبی کی پیروی سے روکنے والی ہوتی ہیں؟
وہ وہی ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی ہوا ہے، احادیث میں بھی ہوا ہے، اور رات دن ہم سنتے رہتے ہیں۔ دنیا کے مال و اسباب ہے، سونا چاندی ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث، اور جو اللہ تعالیٰ نے فہرست گنا دی ہے پوری، کہ ان چیزوں کی محبت تمہارے دلوں میں کھوا دی گئی ہے، رچ بس گئی ہوئی ہے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ یہ جو چیزیں ہیں جن کی محبت ہر انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے، انہی میں امتحان بھی ہو رہا ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ جو اولاد ہے، یہ جو مال و اموال ہیں، یہی آزمائش ہے۔ اور اللہ اس میں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس کے کافر، فاسق، فاجر، منافق بندوں کی طرح انہی کی محبت میں پھنسے رہتے ہو، یا پھر تم پر اپنے رب کی محبت غالب آتی ہے اور تم اس کی خوشنودی کے لیے ان محبوب چیزوں کو بھی اسی طرح لیتے ہو اور اسی طرح خرچ کرتے ہو جیسا اس نے حکم دیا ہے۔ یہی آزمائش۔ اس لیے اللہ نے اپنے دین کا نظام ایسا بنایا، اور ان ساری چیزوں کو سمجھنے اور حاصل کرنے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ بہت ہی پر اثر اور انتہائی با اثر نسخہ ہے، بشرطے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیان کے مطابق روزے کے مقصد کو پانے کی کوشش کریں۔ کہ روزہ ہم پر فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے اندر وہ طاقت پیدا ہو جس سے ہم اللہ اور اس کے رسول کی پیروی میں آگے بڑھ سکیں، اور نفس کی کمزوری اور شیطان کے حملوں سے اپنے کو محفوظ رکھ سکیں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، یہ کتاب جس کا نزول اس مہینے میں ہوا، اس کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کو یہ عظمت ملی، اس کے نزول کی وجہ سے اس مہینے میں روزہ فرض ہوا، اس کے نزول کی وجہ سے اس مہینے کے آخری عشرے میں طاق رات رکھی گئی جس کو شب قدر، لیلۃ القدر کہا گیا، اس کی عبادت کو 80 برس کی عبادت سے زیادہ بہتر قرار دیا گیا، اور پھر اس کو تقدیر بنانے والی رات کہا گیا کہ اس میں تقدیریں سنورتی ہیں، کیونکہ اللہ ایک سال کے آنے والے فیصلے فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں، نصیحت کی گئی، تاکید کی گئی۔ آپ اپنے صحابہ کو ابھارتے، اپنے گھر والوں کو ابھارتے کہ دیکھو اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرا لو، اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی اور رحمت و مغفرت کا مستحق بنا کر اپنی آخرت کو کامیاب بنا لو۔ پھر روزہ اس کے احکام دے کر یہ بتایا گیا کہ روزہ کن کن چیزوں سے خراب ہوتا ہے، اس کے اجر میں کمی آتی ہے، اس کے اثر میں کمی آتی ہے، وہ سب چیزیں کھول کر بیان کی گئی ہیں۔ پھر خواہشات انسان کی، کام و دہن کی لذت ہے، کھانے پینے کی، یہ روزہ اس پہ بھی انسان کو قابو سکھاتا ہے کہ ایک مومن جانور کی طرح، کافروں کی طرح حلال حرام سے، پاک ناپاک سے بے نیاز ہو کر چڑھتا نہ پھرے، بلکہ اپنے حلق سے وہ صرف پاک اور حلال روزی کو اتارے۔ یہ روزہ مومن کو وہ قوت فراہم کرتا ہے، اس کا عادی بناتا ہے۔ پھر جنسی خواہشات ہیں، یہ روزہ اس پر بھی انسان کو قابو کی قوت عطا کرتا ہے۔ یہ تقوی کیا ہے؟ یہ اسی قوت کا نام ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے انسان کے مضبوط اور شریر نفس کو جو برائی پر ابھارتا ہے اس کو انکش لگانا، اس کو قابو میں کرنا، اس کی لگام اپنے ہاتھوں میں لینا، اور اس کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر سوار کرنا، یہی تقوی ہے۔ اور روزے کا مقصد قرآن مجید یہی بتا رہا ہے، رب کائنات یہی بتا رہا ہے۔ اب اگر ہم نے واقعی روزہ رکھا ہوتا نا تو جس طرح ہماری مسجدیں جمعہ کو بھرتی ہیں، ایک رمضان کافی تھا ہر مسجد کو پوری طرح بھرنے کے لیے کہ مسلمان عادی ہو جاتے نماز کے،
ان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جاتا، نماز کی عظمت ان کے دل دماغ پر حاوی ہو جاتی، آخرت کی فکر سے ان کے دل دماغ پر ایسا اثر طاری ہو جاتا کہ وہ نماز ترک کرنے کی بات سوچنا بھی گناہ سمجھتے، مگر نہیں، ہر سال کا وہی حال ہے، وہی معمول ہے۔ پھر وہی رمضان کے بعد میں جو رسمی ہمیشہ کے رواجی نمازی ہیں وہی دکھیں گے، پھر مسجدیں ویسی خالی، پھر قرآن ویسی طاقوں میں دھول میں پڑا رہے گا، بس پھر وہی جمعہ کا جمعہ ہے یا پھر عید کی عید ہے، ختم، اسلام ختم، ایمان ختم، فرض ختم، سب کچھ ختم۔ پھر اوپر سے غرہ ہے یہودیوں کی طرح، آخری نبی کی امت ہے، جہنم ہمارا کیا بگاڑے گی؟ جہنم کیا بگاڑے گی ہمارا؟ آخری نبی کی امت ہی ہے، بخشوا لیے گئے ہیں۔ یہ دیکھ ہی نہیں رہے کہ وہ کتاب کیا کہہ رہی ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے، جس کے لیے سارا انتظام ہوا ہے۔ وہ کتاب کہہ رہی ہے یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، مگر کس کو؟ جس کو چاہے اس کو، سب کو، ان کو، الا من تاب وعمل صالحا، جو اس کی طرف پلٹیں اور نیک عمل اختیار کریں تو پھر ان سے پہلے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ یقیناً اس کو بخشنے والا ہے۔ گناہوں پر اڑے رہنے والوں کو، گناہ پر کاربند رہنے والوں کو ایسی کہیں بخشش کی نوید سنائی نہیں گئی ہے۔ کیوں بخش دے گا؟ جگہ جگہ وہ قید لگائی گئی ہے، ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید پورے قرآن مجید میں موجود ہے، کہیں پر بھی صرف ایمان دخول جنت کے لیے نہیں کہا گیا، ایمان کے ساتھ عمل صالح۔ اور اس عمل صالح کے کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ وہی ہیں جو اس دنیا میں ہمارے لیے ضروری ہیں اور جن کی محبت ہمارے دلوں میں بٹھا دی گئی ہے۔ اسی سے سال بھر انسان کو بچانے کے لیے 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ جب بندہ 5 بار اللہ کی بارگاہ میں آئے گا نا، یہ نماز اس کو یاد دلاتی جائے گی کہ اے بندے مومن، تو شتر بے مہار نہیں ہے، تو کافر و فاسق و فاجر اور ناشکرہ اور نافرمان نہیں ہے، تو ایک ذمہ دار ہستی ہے جو ایک عظیم رب ذوالجلال والاکرام کی عدالت میں حاضر ہو کر اپنی زندگی کا، اس کی نعمتوں کا حساب دینے والا ہے۔ بس یہ احساس ہی انسان کو متقی بنا دیتا ہے، اللہ کے قریب کر دیتا ہے، آخرت میں کامیابی کی منزل طے کرا دیتا ہے۔ یہ احساس مر چکا ہے، یہ احساس مر چکا ہے۔ اس لیے ہر سال کے روزوں کی، 1 مہینے کی ان پابندیوں کے باوجود بھی ہماری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ کیا خوب کہا شاعر نے کہ احساس اگر مر نہ جائے تو انسان کے لیے کافی ہے ایک راہ کی ٹھوکر لگی ہوئی۔ ایک ٹھوکر کافی ہو جاتی ہے احساس اگر انسان کے اندر ہو۔ تو ان میں جو طاقتور چیز ہے انسان کو غافل کرنے والی آخرت سے، اللہ کی یاد سے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے مال۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ تنبیہ کی گئی، واضح کیا گیا، یاد دہانی کرائی گئی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھو یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کی عبادت سے، اللہ کی بندگی سے، اللہ کی اطاعت سے غافل نہ کرنے پائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور جو کوئی اس کے بعد بھی ایمان لا کر، اس نصیحت کے بعد بھی ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنے رب کی یاد سے، اس کی اطاعت سے، اس کی بندگی سے، اس کی نماز سے، اس کے ذکر سے غافل ہو جائے گا، وہ خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے ایسے احکام نازل فرمائے، اور جن 5 بنیادوں پر اسلام کھڑا ہوا ہے ان میں شہادتین کے بعد، ایمانیات کے بعد اہم ترین عبادت آتی ہے نماز کا قیام، اور پھر آتا ہے ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ سورہ بقرہ شروع ہی میں یہ ساری باتیں کہی گئی ہیں، 5 باتیں بتائی گئی 5 آیتوں میں، کہ یہ کتاب ہدایت صرف متقیوں کے لیے ہے، اور متقی وہ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے
اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر نازل ہو رہا ہے اس پر اور جو آپ سے پہلے نازل ہو چکا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ 5 باتیں، یہ لوگ متقی ہیں، ان کو ہی قرآن سے ہدایت ملتی ہے، اور نہ صرف کہ متقی اور قرآن سے ہدایت پاتے ہیں بلکہ رب نے فیصلہ دے دیا ہوا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انہی 5 باتوں کا پوری طرح سے مرقع بن چکے تھے۔ یہ 5 چیزیں ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن چکی تھی، ان کی رگ رگ میں یہ احساس سرایت کر گیا تھا، اس لیے ان سے جب جس موقع پر جس جگہ جس حکم جس اطاعت جس بندگی جس عمل کا مطالبہ کیا گیا او فوراً آمنا صدقنا سمعنا واطعنا، ہم ایمان لائے، ہم نے تصدیق کی، ہم نے سن لیا، ہم اطاعت کرنے کو تیار ہیں۔ پھر ان میں سے کوئی چیز کی محبت ان کو اللہ کی یاد سے نبی کی فرمان پر عمل کرنے سے روک نہیں سکی، جبکہ یہ ساری چیزیں آج ہمارے پیروں کی بیڑیاں بنی ہوئی ہیں، ہمارے ہاتھوں کی ہتھکڑیاں بنی ہوئی ہیں، یہی ساری چیزیں، یہ مال اولاد بیوی بچے کھیت کھلیان یہ دولت جائیداد، یہ سب ہمارے دل اور دماغ پر پوری طرح سے چھائی ہوئی ہیں۔ مرتے مرتے لوگ جہنم کا سودا کر کے چلے جا رہے ہیں، ان کو احساس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کیا کر کے جا رہے ہیں، جا کس کے پاس رہے ہیں اب مرنے کے بعد، اور کیا ساتھ لے کر جا رہے ہیں، مگر ایسے فیصلے کر کے جا رہے ہیں مال و دولت کے کہ جہنم خرید رہے ہیں، جس کی وعید آئی ہے قرآن میں بھی اور حدیث میں۔ یہ زکوٰۃ بھی، اب زکوٰۃ کو بھی لوگوں نے یہ کیا سمجھ لیا کہ رمضان میں ہی نکالو، حالانکہ آدمی کے مالدار ہونے کے بعد جب 1 سال گزر جائے اس مال پر اور وہ صاحب نصاب ہو، زائدہ ضرورت مال کا مالک ہو، اس کو اسی وقت زکوٰۃ ادا کر دینا چاہیے۔ پھر یہ زکوٰۃ ادا بھی کیسے ہو رہی ہے؟ 2000 روپے زکوٰۃ کے نکلے مشکل سے، 100 بیوہ بہن کو، 50 مدرسے والے کو، 100 تراویح کے چندے میں، 20 منگنے والے کو، 500 جماعت والوں کو، باقی جو بچے پھر وہ مہینہ بھر عید وغیرہ کو فقیروں کو 1 روپیہ 2 روپے دینے، ہو گئی زکوٰۃ۔ صرف فرض زکوٰۃ ہی کا حکم قرآن میں موجود تھوڑی ہے، یہ تو فرض عبادت اور رکن کے طور پر نماز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ قرآن مجید پورا بھرا ہوا ہے انفاق فی سبیل اللہ کے حکم سے، اور یہ مومن کی نشانی بتائی گئی ہے۔ اس کے بالمقابل منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ مال خرچ کرنے میں گریز کرتا ہے۔ یہ دیکھو منافق کی نشانی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، یہ سورۃ توبہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم، یہ پہچان ہے منافقوں۔ آج ہمارے اندر یہ صفتیں پیدا ہو چکی ہیں، اور اللہ نے یہاں مذکر مؤنث کا صیغہ استعمال کر کے دونوں کو ذکر کیا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ منافق مرد المنافقون والمنافقات، اور منافق عورتیں، سب کی چال ایک ہے، عورتیں بھی ویسی مرد بھی ویسی۔ کیا کرتے ہیں یہ یامرون بالمنکر، برائی کا تو حکم کریں گے، وینہون عن المعروف، اور نیکی سے روکیں گے، جبکہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم حکم کرو نیکی کا، روکو برائی سے۔ منافق مردوں اور عورتوں کی پہچان کیا ہے؟ ذرا جائزہ لے لو، جائزہ لے لو نا، مرد بھی اور عورتیں بھی اپنا جائزہ لے لیں کہ معاشرے میں اگر کوئی اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا چاہے تو کون روکتا ہے اس کو سنت پر عمل کرنے سے؟
حاجی صاحب روکتے ہیں، نمازی صاحب روکتے ہیں، دینی جماعت کے امیر صاحب روکتے ہیں۔ ہیلے، بہانے، رائے فرار اختیار کرنے کے اتنے راستے پیدا کر لیے ہیں مسلکوں اور جماعتوں کے نام سے کہ دین کا حلیہ ہی بگڑ کر رہ گیا ہے۔ ایک غیر مسلم ہم کو دیکھ کر اسلام کو تو کیا سمجھے گا، وہ تو اسلام سمجھ جائے تو ہم کو دیکھ کر اسلام سے دور بھاگے گا، اور ہے وہ حالات بتا رہے ہیں، اور کئی لوگوں نے زبانی اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اسلام تو بہترین مذہب ہے، مگر اس کے ماننے والوں کو دیکھ کر قبول کرنے طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے وبال ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اگر ہم پر مصیبتیں آتی ہیں، ہمارے گھروں پر بلڈوزر چلتے ہیں، تو یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے، یہ تو پہلے سے پیشین گوئی ہے۔ حدیث میں نے پیش کی تھی اس کے پہلے ابو داؤد شریف کی، ابن عمر رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه ابدا حتی ترجعوا الى دینکم، رواہ ابو داؤد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ روایت بیان کی، ابو داؤد اس کو اپنی سنن میں لے کر آئے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، تم سودی لین دین اور کاروبار کرو گے، بیلوں کی دم پکڑ لو گے، کھیتی باڑی میں پوری طرح مگن ہو جاؤ گے، اللہ کے دین کے لیے جان اور مال کا خرچ چھوڑ دو گے تو اللہ تم پر ایسی ذلت مسلط کرے گا جو تم سے کوئی ہٹا نہ سکے گا، اور نہ وہ کبھی ہٹے گی، یہاں تک کہ تم اصل دین کی طرف نہ پلٹ جاؤ۔ حتی ترجعوا الی دینکم، اپنے دین کی طرف جب پلٹو گے اسی وقت وہ ذلت و خواری تم سے ہٹے گی، اور آج وہ مسلط ہے ہم پر۔ یہ حدیث بتا رہی ہے، اور ایسی بے شمار احادیث ہیں جن میں ہم کو ان حالات کی خبر دی گئی ہے۔ اب ہم دوسروں ہی کو سارا الزام دے کر پھر مظلوم کی مظلوم بننے میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس زمین کے اوپر ذمہ دار قوم، ذمہ دار ملت کون ہے؟ ہم ہیں، ہم جن کے پاس اللہ کا آخری محفوظ دین، عدل و انصاف والا دین موجود ہے، جس کا ہم کو پیکر بن کر، جس کی طرف لوگوں کو، دنیا انسانیت کو دعوت دینے کا فریضہ سونپا گیا تھا۔ ہم اس دنیا اور اس کے مال و اسباب کی محبت میں پھنسے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ کو لوگوں نے سمجھا بھی تو ایسے سمجھا کہ بس سال میں ایک بار کچھ روپے نکال لو اور اس میں سب کو خوش کر دو، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا کام ہو گیا۔ منافق مرد منافق عورتیں ایک جیسی چال سب کی، سکھاتے ہیں بری بات اور روکتے ہیں بھلی بات سے۔ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، اور ان کی خاص صفت کیا ہے؟ یہ اپنی مٹھی کو بند رکھتے ہیں۔ کہاں بند رکھتے ہیں اور کیوں بند رکھتے ہیں؟ یہ ہر اس جگہ مٹھی بند کر لیتے ہیں جہاں مال بھلائی اور نیکی پر صرف ہو رہا ہو۔ کفار مکہ ان صحابہ کرام کو جو خوشحال تھے، بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور سلیم الفطرت تھے پہلے ہی سے، جن میں خصوصاً یہ شروع دن سے ہی، اسلام سے پہلے ہی سے غریبوں کی مدد کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، یتامہ بیواؤں مساکین پر مال خرچ کرنا، یہ ان کی عادت تھی، ان کی فطرت میں تھی۔ جب اسلام لائے تو پھر تو ان کو چار چاند ہی لگ گئے۔ حالت یہ تھی کہ جو غلام طبقے سے تعلق رکھنے والے مومن ان کے ظلم اور استبداد میں پستے تھے، اور جن کا کوئی والی وارث اور پرسان حال نہ ہوتا تھا، ان کو یہ سیدنا ابوبکر صدیق اپنی بیش بہا کمائی ہوئی کمائی کا خطیر حصہ خرچ کر کے خریدتے اور آزاد کر دیتے تھے تاکہ یہ ظلم سے محفوظ ہو جائے۔
تو لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے ابو بکر کیا بیوقوفی ہے، ایسے مال اڑاتے ہیں، ایسے مال اڑاتے ہیں۔ اور یہ صحابہ جو ایمان لائے، مرد بھی اور عورتیں بھی، ان کو یہی کہہ کر ڈرایا جاتا، ابھارا جاتا، کیا ایک شخص کے کہنے پر کہ قیامت آنے والی ہے، جنت دوزخ ہے، یہ سب اپنا دنیا کو تباہ کر رہے ہو تم؟ خالی وہ کہہ رہا ہے کہ بس آئے گی قیامت اور ایسے ملے گا، نیک اعمال کرو گے تو جنت ملے گی، جنت میں یہ نعمتیں ہیں، ورنہ جہنم میں جاؤ گے، جہنم کا یہ عذاب ہے۔ ایک ادھار بات، اسی لیے احمق بولتے تھے، ایمان لانے والوں کو احمق بولتے تھے نا۔ سورہ بقرہ کی پہلی 20 آیتیں پڑھ لو، تینوں کی پہچان ہو جائے گی، مومن، کافر، مشرک، منافق۔ 1 سے 5 آیتوں میں مومنین کا ذکر ہے، 6-7 میں کافر کا، اور پھر 8 سے لے کے 20 تک منافقوں کا ذکر ہے، اور ان کی صفت ایسی بیان کی گئی کہ پوری فٹ ہوتی ہے۔ اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ ان سے جب کہا جاتا ہے زمین میں بگاڑ مت پیدا کرو، یہ منافق کہتے ہیں، یہ فسادی کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، ہم اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ آگاہ رہو، یہی مفسد ہیں، یہی بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، یہی فسادی ہیں، مگر ان کو شعور نہیں ہے، شیطان نے ان کی عقل پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے برے کاموں کو وہ اچھا بنا کر بتا رہا ہے، زینا، مزین کر دیا ہوا ہے، برے اعمال اچھے بنا کر پیش کر دیا شیطان نے ان کی آنکھوں میں، یہ برا کر کے سمجھ رہے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم ایسے جیسے یہ احمق ایمان لائے ہیں۔ احمق، آج یہ بات مسلمانوں کی زبان سے بھی نکلتی ہے، ان لوگوں کے بارے میں جو دین کے لیے کچھ دنیا کا نقصان کر بیٹھتے ہیں یا کچھ رشتہ داروں کو ناراض کر لیتے ہیں نا، ان کی زبان سے بھی یہی باتیں نکلتی ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں، ایک چال دونوں کی، بھلائی پر خرچ کرنے کی بات آئے دونوں ایک دوسرے کو روکیں گے، اور برائی پر خرچ کرنا ہو دونوں ایک دوسرے کو ابھاریں گے۔ دیکھ لو تمہارے معاشرے کی شادی چھلو چھٹیوں کا حال کیا ہے، کیسے دھڑلے سے روپیہ خرچ ہوتا ہے، اور کیسے ابھارتے ہیں ایک دوسرے کو، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور وہی ذرا سا نیکی اور بھلائی کے کام میں خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ ارے دین کے معاملے میں تو یہاں تک بدترین صورتحال ہے کہ 50 روپے مہینہ دینا پڑتا ہے مدرسے میں، تو مدرسے سے بچے کو نکال لیتے ہیں تاکہ 50 روپے نہ دینا پڑے، اور 5,000 روپے، 20,000 روپے، 25,000 روپے سالانہ دے کر انگلش میڈیم میں داخل کرتے ہیں تاکہ بچہ کمائی کی مشین بن سکے، نوٹیں چھاپنے کی مشین بن سکے۔ یہ تو گری ہوئی حالت ہے، یہ دین کا ہمارے پاس میں ہے، یہ وزن ہے، کیا ہوگا پھر سمت کا؟ پھر عذاب کے کوڑے جس صورت میں بھی برس رہے ہیں، یہ اس رب ذوالجلال والاکرام کا ظلم نہیں، یہ عدل ہے۔ ظالموں کو ان کے ظلم کی سزا دینا ظلم نہیں ہے، عین انصاف اور عدل ہے۔ ظالموں کو سزا نہ دینے کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا مظلوموں پر، بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھی راہ دکھانا ہمارا پیدائشی اور جینے کا مقصد بتایا گیا تھا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، مگر ہم بھی کافروں، فاسقوں، منافقوں کی طرح اس اسباب دنیا میں پھنس کر رہ گئے۔ صحابہ نے اپنے کمائے ہوئے مال گنوائے، صہیب رومی ہجرت کر کے بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے نکلے، راستے میں کافروں نے گھیرا، کہا وہ رومی کہاں جاتا ہے؟ ہمارے شہر میں آ کر کمایا، دولت جمع کی، اور اب ہمارے باپ داداؤں کے دین کو ٹھوکر مارنے والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ کہا دیکھو تمہیں اگر مال کی چاہت ہے، مال چاہتے ہو نا، میرا گھر بار ساز و سامان کے ساتھ ویسی ہے، وہ جاؤ تم لے لو،
بس میرا راستہ چھوڑ دو، مجھ کو جانے دو۔ کہو لے لیں ہم؟ کہاں؟ اچھا بیوقوف ہے، جا جا بولے جا، ہم کو کیا کرنا ہے، مال مل رہا ہے ہم کو۔ یہ ادھر خوش ہوئے کہ مال ہاتھ آیا، ادھر صہیب چلے مدینے کی راہ پر اور جبرائیل آ کر کہہ رہے ہیں پیغمبر آپ کا صحابی آ رہا ہے، اللہ کی راہ میں مال لٹا کر خوشخبری دے دیجئے۔ یہ وہ لوگ تھے۔ ہم سے نہیں ہوتا یہ، ہم سے ولیمے ہوں گے شاندار، ہم نکاح کریں گے بہترین، یاد رکھیں لوگ برسوں تک۔ ہم بھلائی کے کام میں کبھی لاکھوں روپیہ تو بہت دور کی بات ہے، 1000 روپے بھی خرچ کرنا ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہوا ہے، ہمارے بس سے باہر ہو گیا ہوا ہے۔ اور اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ ان مومنین کا حال بتاتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس چیز کا اور ذکر کیا کہ آج تمہاری جانوں کے ساتھ مالوں کی بھی ضرورت ہے اور جہاد کے لیے نکلو، تو یہ منافق جتنے بھی تھے نا، یہ آئے بولے اللہ کے رسول بڑی خواہش تھی آپ کے ساتھ میں بھی آتا، مگر کیا کروں، آپ جانتے ہیں گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، بال بچے چھوٹے ہیں اور کھجوروں کے خوشے پک گئے ہیں، فصل پک گئی ہے، اتارنے کا وقت آ گیا، اگر اس وقت میں چلا گیا اور یہ فصل خراب ہو گئی تو سال بھر کے لیے میرے لالے پڑ جائیں گے، اس لیے میں معذرت چاہنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ جاؤ۔ اور غریب صحابی آتا ہے، سچا مسلمان آتا ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے اس کا اس سورہ مبارک میں، آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے میرے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میرے پاس بھی اس وقت اتنی استطاعت نہیں کہ میں تم کو چیزیں فراہم کر سکوں، جاؤ اپنے رب سے دعا کرو۔ اور وہ وہاں سے روتا ہوا پلٹتا کہ ہائے میری غربت کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے معذور ہو گیا۔ وہ روتا تھا، آنکھوں سے آنسو اس کے دھار دھار بہتے ہوئے نکلتے تھے اور وہاں سے روتا ہوا جاتا تھا۔ ہم تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں جب ہم نیکی کے راستے سے مال بچا لیتے ہیں مختلف ہیلوں سے، مختلف بہانوں سے۔ زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے بھی ہیں ہم، تو کیا کرتے ہیں رمضان میں؟ تہاجی کے بھگونے چڑھ رہے ہیں، روزداروں کو کھلا رہے ہیں، ثواب سمیٹ رہے ہیں، غریب رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے، یہ عمرہ کر رہے ہیں، یہ عمرے پر عمرے کر رہے ہیں، ہر سال رمضان میں عمرے کو جا رہے ہیں، حج کے برابر ثواب ہے، حج کے برابر ثواب ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام ہیں، محدث ہیں، بڑے شہیر محدث، حج کے سفر پر نکلے، اپنے شہر مرو کے مقام سے کچھ میل کے فاصلے پر گئے، ایک راستے میں ایک جگہ دیکھتے ہیں کہ انتہائی غریب مفلوق الحال بچی ہے اور وہ کچرے کے ڈھیر پر کچھ تلاش کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک قریب پہنچے، بچی کے سر پر ہاتھ رکھا، کہا بیٹی کیا کر رہی ہو؟ اس کی حالت سے سمجھ گئے کہ یہ کوئی انتہائی ستم رسیدہ بچی ہے۔ بچی نے جیسی دست شفقت اپنے سر پر محسوس کیا اور محبت بھرے لہجے میں جب اس سے بات ہوئی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کہا بیٹی بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا چچا ہمارے ماں باپ کو ظالموں نے قتل کر ڈالا ہے، اب میں ہوں اور ایک میرا چھوٹا بھائی ہے، ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے، میرا بھائی بخار میں بھن رہا ہے، کئی دنوں سے بھوکا ہے، وہ بھی اور میں بھی۔ اس کے واسطے میں کچھ کھانے کو تلاش کرنے نکلی تو مجھے اچانک اس گھورے کے اوپر، اس کچرے کے ڈھیر پر یہ مری ہوئی چڑیا ملی ہے، اب یہی نہیں جا کر اس کو کھلاؤ۔ ایسے آج بھی کئی لوگ ہمارے اطراف ہیں جو اتنے زیادہ تو پریشان نہیں مگر پریشان ہیں، مگر ہم کو اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمیں یہاں سے واپس جانے کے لیے بھی کتنے دینار یا درہم لگیں گے؟ اس نے بتایا کہ اتنے دینار لگیں گے۔ کہا اتنے دینار روک لو
اور باقی رقم اس بچی کے حوالے کر. ہمارا حج یہی ہو گیا. یہ اسلاف تھے ہمارے. یہ اسلاف تھے. عمر ابن خطاب مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما ہیں امیر المومنین کی حیثیت سے، لباس میں پیوند لگے ہوئے. عصر کے بعد کا وقت ہے. 2-3 بچیاں آتی ہیں، کہتی ہیں آپ امیر المومنین ہیں؟ کہا ہاں. کہا چلیے. کہا کہاں؟ کہا ہماری بکریوں کا دودھ دھونا ہے. اٹھے روتے ہوئے، بچیوں کے ساتھ لے کر نکلے روتے ہوئے. لوگوں نے پوچھا امیر المومنین خیریت تو ہے؟ کہا کیا بتاؤں، ابو بکر نے بہت مشکل میں ڈالا ہوا ہے. ابو بکر بہت مشکل چھوڑ کر گیا ہے. وہ مسلمانوں کا خلیفہ کیا بنا؟ اس نے کسی کی بکریوں کا دودھ دھویا، کسی کا بستر جھاڑا، کسی نابینا کو جا کر کھانا کھلایا، یہی کام کرتا چلا گیا. یہ کیوں ہوا معلوم ہے؟ ان کے دلوں سے یہ ساری محبتیں نکل گئی اور اللہ کی محبت نے ان کے دل کو گھر کر لیا. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لائے تھے نا، سب سے زیادہ محبت ان کو اللہ سے تھی اور اس کے بعد اس کے رسول سے. جب جہاں جو حکم ملا، مال کی قربانی کا، جان کی قربانی کا، رشتوں کو کاٹنے کا، وہ تیار ہو گئے بلا پس و پیش، بلا تردد، اپنے جی میں ذرا سا ناگواری کا تاثر پیدا کیے بغیر. ہم اتنے عقل مند، اتنے ماہر معاشیات، ماہر سیاسیات، بھلا ہمارا ان کا کیا مقابلہ ہے؟ وہ تو اپنے جان مال کو اللہ کے ہاتھ بیچ چکے تھے اللہ کی خوشنودی اور جنت کے بدلے. ہم تو ایسے ہی لے کے چلے جائیں گے. ہم کو کاغذ کا الٹ پھیر آتا نا، ہم کو کہ کس کے کاغذ کو کیسا پلٹانے کا ہے، 7-12 میں کیسا ہیر پھیر کرنے کا ہے، تو اس کا دھرا میرے اس میں آ جائے گا. ہماری عقل کیا، ہماری ہوشیاری، ہماری عقل مندی. وہ لوگ کب پہنچنا ہماری عقل مندی کو؟ وہ تو بیچ کے ختم کر دیے تھے. انہوں نے تو اللہ کے ہاتھ بیچ دیے تھے. سب جان بھی بیچ دیے، مال بھی بیچ دیے، ہر محبت بیچ دیے. نہیں، زکوٰۃ تو فرض کی گئی تھی مالداروں پر، لیکن مال کی محبت سے بچانے کے لیے ہر مسلمان کو صدقہ دینے کا حکم دیا گیا بار بار. یہ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، اور اس میں اللہ نے مسلم معاشرے کے لیے اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ اگر صحیح طریقے سے زکوٰۃ نکالی جائے اور صحیح طریقہ اور صحیح جگہ پر صحیح مصرف پر خرچ کی جائے، مسلمانوں کو کسی حکومت کا اور کسی سودی قرض کی لعنت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہیں پر بھی، پوری دنیا میں، اس ملک میں ہی نہیں، پوری دنیا میں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے ہیں. سواری پر سوار ہو رہے ہیں معاذ بن جبل. محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، اے معاذ تم یمن جا رہے ہو، وہاں اہل کتاب کثرت سے ہیں. سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں. جب وہ اس کو مان لیں تو ان سے کہنا کہ ان کے رب نے ان پر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، وہ اس کو قائم کریں. جب وہ یہ بھی قبول کر لیں تو ان سے، ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لینا اور ان کے غریبوں میں تقسیم کر دینا. اور اے معاذ ان کا اچھا مال مت چننا، اور دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا کہ اس کے اور رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا.
اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا ایک دوسری روایت میں کہ معاذ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ جب تم مدینہ آؤ تو شاید میری قبر پہ سے گزرو. اور حضرت معاذ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے. یا رسول اللہ، کیا میں آپ کے آخری لمحات اور آخری دیدار سے محروم رہوں گا؟ حضرت معاذ چلے گئے اور اس کے کچھ ہی مہینوں بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کا انتقال ہو گیا. 5 سال کے بعد حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کی ایک بڑی لمبی چوڑی رقم اور مال و اسباب مدینہ کے بیت المال کے لیے بھیجا. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے. امیر المومنین نے پوچھا کہ یہ زکوٰۃ یہاں کیوں بھیجی گئی ہے؟ کیا معاذ کو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ جہاں سے لیں وہیں پر کہ ضرورت مندوں پر یہ خرچ کریں؟ کیا وہاں ضرورت مند نہیں رہے؟ کہا انہوں نے یہ خط لکھا ہے. قاصد نے خط دیا. خط میں لکھا ہوا تھا امیر المومنین الحمدللہ یہاں آنے کے بعد لوگوں نے ایمان کے ساتھ نماز قائم کی اور زکوٰۃ کو پورے اخلاص کے ساتھ ادا کیا. اب صورتحال یہ ہے امیر المومنین کہ اس علاقے میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق باقی نہیں بچا، سب زکوٰۃ دینے والے ہو گئے ہیں. اس لیے میں یہ مال بیت المال کو، مرکزی بیت المال کو بھیج رہا ہوں. یہ زکوٰۃ کی برکت ہے. یہ کرشمہ آج بھی دکھا سکتی ہے زکوٰۃ. یہ کرشمہ زکوٰۃ آج بھی دکھا سکتی ہے. اور جن کو یہ کرشمہ دنیا کو دکھانا تھا وہ سود کی لعنت میں یہودیوں کے نقش قدم پر چل کر پھنسے ہوئے ہیں. مسلمان عوام بھی، مسلمانوں کے حکمراں بھی. اور سود کے کاروبار کو اللہ نے سیدھا اپنے رسول کے خلاف اعلان جنگ قرار دیا ہے، چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو، کسی بھی صورت میں. یہ تیسرا اہم رکن اسلام کا زکوٰۃ. اب اس میں سے اپنے غریب رشتہ دار کو جو صدقے کا مستحق ہے اس کو دینا پہلے ضروری ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اس کو دینے میں دوہرا اجر ہے، ڈبل ثواب ہے. ایک صدقہ دینے کا، دوسرا رشتے کا حق ادا کرنے کا. مگر لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہی زکوٰۃ نکال کر یہی دے دیتے ہیں، اس کے بعد سال کے 11 مہینے وہ کبھی ان کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے کہ ان کی حالت کیا ہے، وہ کس حال میں جی رہے ہیں. پھر اکثر زکوٰۃ یا تو دینی جماعتوں کے حوالے ہوتی ہے یا مدرسوں کے حوالے ہوتی ہے. اس کا سب سے پہلا مصرف کیا ہے قرآن میں؟ قرآن مجید اس کا سب سے پہلا مصرف کیا بتاتا ہے؟ انما الصدقات للفقراء. یہ جو صدقات ہیں یہ کس کے لیے؟ یہ ہیں فقراء کے لیے، فقیر. اب فقیر کون لوگ ہیں؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس میں کچھ ہو ہی نہ، جو بالکل محتاج ہو، انتہائی تنگ دست ہو، اپنی روزی روٹی کے لیے بھی وہ کوئی سہولت نہ رکھتا ہو. والمساکین، دوسرے نمبر کے مستحق کون ہے؟ مسکین. مسکین کون ہے؟ اس کی حدیث میں بھی تشریح کی گئی ہے اور قرآن میں بھی آئی ہے. مسکین وہ لوگ ہوتے ہیں جو کماتے تو ہیں لیکن بیچارے اتنا نہیں کما پاتے کہ اپنی ضروریات کو، بنیادی ضروریات کو آسان طریقے سے پورا کر سکیں. پریشانی کا، تنگ دستی کا ہی شکار رہتے ہیں. بڑی مشکل سے، بڑی دقت سے گزر اوقات ہوتی ہے. مگر یہ فقیر کی طرح مانگتے نہیں پھرتے بلکہ غیرت مند اور خوددار ہوتے ہیں. لا یسألون الناس الحافا، یہ لوگوں کو لپٹ لپٹ کر، چمٹ چمٹ کر مانگتے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم ان کے چہروں سے
ان کی ضرورت اور تنگ دستی کو پالو گے، پہچان لو گے ان کو، اور ان کو لے جا کر خودداری کے ساتھ ان کی عزت نفس کو ٹھیس لگائے بغیر، یہ بھی یاد رکھو کچھ لوگ ہیں دیتے تو ہیں مگر کیسے دیتے ہیں کہ وہ صدقہ باطل ہو جاتا ہے جس کے پیچھے تکلیف بھی ہو، احسان جتانا۔ لا تبطل الصدقات بالمن والاذی، اپنے صدقات کو احسان جتا کر دکھ پہنچا کر ضائع مت کرو۔ اور صدقہ کیا ہے؟ مال خرچ کرنے کا نام صدقہ تھوڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ لوگوں کے عام راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا کر بازو کر دینا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی صدقہ ہے۔ کنویں سے پانی نکالتے ہوئے اپنے ڈول کا پانی اپنے بھائی کے ڈول میں برتن میں ڈال دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ یہ سب صدقے کی شکلیں۔ خلفائے راشدین ان سارے صدقوں کو عمل میں لا کر چلے گئے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذی النورین، ان کی تو کیا شان ہے۔ آج 1450 سال ہو گئے، مدینہ منورہ میں باغ عثمان ویسے ہی موجود ہے، کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، پانی کا کنواں موجود ہے، اس میں باقاعدہ بہترین کھجوریں آتی ہیں، مدینے کے اعلیٰ ترین کھجوروں کے درخت اس کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ باقاعدہ تجارت ہوتی ہے، اس کا منافع مسکینوں بیواؤں کو تقسیم ہوتا ہے، جو رقم ہاتھ آتی ہے پھر اسی سے دوسری فصل کی تیاری ہوتی ہے۔ میونسپلٹی کا بل عثمان غنی کے نام سے آتا ہے، نل کا بل عثمان غنی کے نام سے آتا ہے، الیکٹرک کا بل عثمان غنی کے نام سے آتا ہے۔ امیر المومنین عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ 1400 سال ہو گئے قبر میں پہنچے ہوئے، صدقہ چل رہا ہے، بل انہی کے نام سے آ رہے ہیں۔ مدینہ کی جو میونسپلٹی ہے وہ ساری دیکھ ریکھ اور انتظامات کرتی ہے۔ صدقہ جاریہ، یہ عثمان ابن عفان کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، کہ رسول اللہ یہ میری طرف سے آدمی، پھر اعلان ہوا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، یہ ضرورت ہے، یہ مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنا ہے۔ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ پھر اعلان ہوا، پھر کہا میں حاضر ہوں، یہ میری طرف سے۔ کہا عثمان بیٹھ جا، آج کے بعد تجھے کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے۔ شان ہی نرالی ہے۔ ہاں، ان پر اعتراض کرتے ہیں لوگ، وہ جس کا صدقہ آج بھی اس کے باغ کی شکل میں جوں کا تو اللہ نے موجود رکھا ہوا ہے۔ آج بھی ایک مومن کے لیے کیا یہ بشارتیں کافی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول نے دی ہیں کہ ایک مومن جب اللہ کے راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے سیدھے ہاتھ میں، اور اس کو بڑھاتا ہے، اس صدقے کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کا مٹھ مارتا ہے اور صدقات کو بڑھاوا دیتا ہے، نشوونما کرتا ہے۔ زکوٰۃ نکل بھی رہی ہے، مصرف صحیح نہیں ہے۔ یہ مدرسے، یہ دینی جماعتیں، ان کو مسلمانوں کو اپنے جیب خاص سے چلانے کی ضرورت ہے۔ اس مبارک مہینے میں یہ مدرسے اور جماعتوں کے خدام کہلانے والے
یہ روزے چھوڑ چھوڑ کے اب سفر کر رہے ہیں چندے وصول کر رہے ہیں. نہیں کریں گے تو سال بھر نظام نہیں چلتا نا, مجبوری ہے ان کی بھی. اب کتنے بیچارے قضا رکھ پاتے ہوں گے, وہ گئے روزے, سہولت کا فائدہ تو اٹھا لیا کہ سفر میں اگر تکلیف ہو تو روزہ چھوڑ دو, تو چھوڑ دیا, مگر بعد میں رکھنا کس سے ہوتا ہے؟ کیا امت اس بارے میں پوچھے ہی نہیں جائے گی؟ وہ امت جس کے یہاں ولیمے میں لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے, ولیمہ مسنون بول کر, جس کے یہاں نکاح پر لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہے, النکاح من سنتی کا لیبل لگا کر, پوچھے گا نہیں اللہ؟ اتنے عذاب ٹوٹ رہے ہیں ہم پر دنیا کے کونے کونے میں, پھر بھی ہماری آنکھ کھلتی نہیں. حرام حلال سے بے نیاز ہو کر کمانے میں, مبارک مہینے میں, عبادت کے مہینے میں, نیکیوں کے مہینے میں, روزہ نماز سب چھوڑ کر کمائی میں لگا ہوا ہے مسلمان. کتنا کما لو گے؟ کب تک کھاؤ گے؟ کب تک جیو گے؟ وہ اللہ کے راستے میں مال لٹاتے تھے. اکثر صحابہ کرام کی یہ حالت تھی کہ زندگی میں کسی نے 2 بار, کسی نے 3 بار, وہ جو انہوں نے اللہ کے اس کے رسول کے حکم پر کرتے رہے, دیتے رہے, وہ تو کرتے ہی رہے, مگر کسی نے 1 بار, کسی نے 2 بار, کسی نے 3 بار, کسی نے اور 4 بار 5 بار ایسا کیا اپنی زندگی میں کہ وہ ایک آدھ مرتبہ سال 2 سال میں ایسا کرتے کہ اپنا مال سارا جمع کرتے, اس کا آدھا کرتے, آدھے کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے اور آدھا رکھ لیتے, آدھا. یہاں رمضان میں 1.5 کلو گھیوں 1 روپیہ منگنے والوں کو اللہ دینے والا ہے, بہت دینے. جتنی خوش دلی سے ولیمہ کرا فنکشن ہال میں, نکاح کرا فنکشن ہال میں, جو بہت بڑے ہیں ان کا تو کہنا کیا, وہ تو چھوٹے مقام پہ کرتے بھی نہیں, ان کو تو بہت بڑے فنکشن ہال لگتے جو ناندیڑ کے اندر تیار ہوئے ہیں کروڑوں روپے کے. مسجدیں چھتوں کو ترس رہی ہیں, مسجدوں میں نماز پڑھانے والا امام اپنی ضرورت کو پورا کرنے میں بیچارہ پریشان حال ہے, مؤذن کا تو کوئی شمار ہی نہیں, مگر فنکشن ہال کروڑوں کے. پھر یہ دیندار یہ شرعی نکاح کر رہا ہے سنت کے مطابق, مسجد میں نکاح پڑھا رہا ہے, 5,000 روپے بھی مسجد کو عطیہ دینے کو تیار نہیں, نہ دولہے والے نہ دلہن والے, اور وہاں وہ حرام خوروں کو 24 گھنٹے کے 80,000 90,000 1 لاکھ جیسی جیسی پوسٹ ان کی بڑھے گی ویسا ویسا. حیدرآباد شریف میں تو 3-3 4-4 لاکھ کے بھی ہے 24 گھنٹے کے, حیدرآباد شریف. پھر ہم ہیں کہ اے اللہ تو کب ہماری سنے گا, کب ان ظالموں پر تیرا عذاب برسے گا؟ ارے ان پہ تو برسے نہ برسے, عذاب تو ابھی ہم پر برس رہا ہے. احد میں اسی مال نے تو کام دکھایا تھا نا, اب وہ بات لمبی ہو جائے گی. وہاں اللہ نے اپنے رسول کے صحابہ کو ایسی نصیحت کی اور ایسی تنبیہ کی, اس کے بعد پھر کبھی ان پر اس دنیا کے مال و اسباب کا جادو نہیں چل سکا. یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں 8 ہیں یہ پورے, فقیر مسکین والعاملین علیہا, یا پھر ان کو جن کو اس زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے مقرر کیا جاتا ہے, ملازم رکھا جاتا ہے, ان کو اس میں سے تنخواہ دی جا سکتی ہے. والمؤلفۃ قلوبہم, اور وہ غیر مسلم جو اسلام کی طرف مائل ہیں ان کو زکوٰۃ کا مال دیا جا سکتا ہے تاکہ ان کے دل مضبوط ہوں اور وہ اسلام کی طرف راغب ہوں. یا وہ غیر مسلم جو اب ایمان لا کر مسلم ہو چکے ہیں, ان کو ضرورت اگر ہے
ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، اسلام پر ان کو جمانے کے لیے ان کو دیا جا سکتا ہے۔ ان غیر مسلموں کو بھی دیا جا سکتا ہے جن کے پاس مسلمان بستے ہوں اور وہ ان سے اچھا سلوک کرتے ہوں اور غیروں سے ان کی حفاظت کرتے ہوں، تو ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ سب مؤلفۃ القلوب میں ہے، اور یہ لکھا ہے اہل علم نے، فقہاء نے، ائمہ نے، کہ یہ غیر مسلم نو مسلم چاہے مالدار ہی کیوں نہ ہو، ان کو زکوٰۃ کا یہ مال دیا جا سکتا ہے۔ والمؤلفۃ القلوب، اور وفی الرقاب، اور گردنوں کو چھڑانے میں۔ اب گردنوں کو چھڑانے میں اس زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا 2 گردنیں تھیں۔ ایک تو غلام تھے بیچارے جو اپنے گھر کے آزاد رہتے تھے مگر لوٹ لیے جاتے تھے قافلے اور غلام بنا کر بیچ دیے جاتے تھے، ایسے لوگ ہوتے تھے عزت دار گھرانے کے، تو وہ ان کو اگر چھڑایا جائے، اور چھڑانے کے اگر آدمی میں سکت نہ ہو تو زکوٰۃ کے مال سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ایسی جو قید میں ہیں، بے گناہ قید میں ہیں، وہاں سڑک پہ بیٹھ کے، طلاق کے کٹے پہ بیٹھ کے بلا وجہ جھگڑے کرا رمضان کے مہینے میں بھی، اور جیل میں چلے گیا، اس کو عید تک وہیں رہنے دینا، اس کو چھڑانے کا کوئی ثواب نہیں۔ بیوی کو مار کے وہ بیوی چلے گئی پولیس میں، پولیس والے لے کے چلے گئے، اس کو بھی وہیں رہنے دینا۔ یا شراب خانے میں گیا، وہاں جھگڑے کر کے اندر پہنچ گیا، اس کو بھی وہیں رہنے دو۔ یا بہو کو جلا کے مار ڈالے، اب وہ ساس بھی گئی نگوڑی اندر، سسرا بھی گیا، دیور بھی، جیڑ بھی، ان کو رہنے دو، سڑنے دو ان کو، ان کو چھڑانے کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ بے گناہ لوگ ہیں ان بے وقوفوں کی وجہ سے جنہوں نے دین کے جہاد کا غلط تصور دیا، اور اس ملک کے اندر، اس ملک کی جابرانہ، فاشسٹ، ملحدانہ، مشرکانہ، ہر طرح کی سوچ رکھنے والی حکومت کیا، ہر پارٹی کی حکومت نے اس کا استعمال ایمان والوں کے خلاف کیا۔ آج سینکڑوں نہیں، ہزاروں بے قصور نوجوان اسی غلط جذبہ جہاد کے نعروں میں پھنس کر جیلوں میں پڑے ہوئے، آج ان کا کوئی پرسان حال بھی نہیں، کوئی پرسان حال نہیں ان کا۔ اور کئی ایک کو اسی دشمنی کی بنیاد پر جو اسلام کو، اسلام سے، اہل کفر کو ہمیشہ سے رہی اور رہے گی، کئی بے گناہ ہمارے اہل علم بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ ارے ہم سے تو دعا تک نہیں ہو رہی ان کے واسطے، کہ ان کے لیے اللہ سے کم دعا تو کر لیں افطار اور سحر میں گڑ گڑا کر کے، پروردگار جو بے گناہ اہل ایمان ان ظالموں کی قید میں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان کی خلاصی، ان کی رہائی کا اپنی غیب سے امداد فرما کر رہائی کا سامان پیدا فرما، نہیں وہ بھی توفیق۔ تو اس مال و اسباب کی محبت نے اس دنیا میں فساد برپا کیا، شیطان کی راہ آسان کی۔ والغارمین، اور وہ لوگ جو قرض کے اندر گھرے ہوئے، مگر قرض کون سا؟ داماد کو گاڑی دینے کو جو قرض لیا تھا نا، اس کو مرنے دو، اب اس کو بولنا تیرے داماد کے پاس ہی جا، مر، وہ بھیک منگی کے پاس جا، اور اس کے ہاں ہے، اب تیرے کو رکھتا کہ 8 دن بھی، اس کے واسطے لیا تھا نا تو نے قرضہ، سود کا قرض لیا تھا نا۔ اور نہیں تو تیری عورت کو بول، اس نے بولی تھی نا تیرے کو، اے جان دو نا کیا ہو رہا، رشتہ دار کیا بولیں گے، تمہارے بابا نے کتنا کرے تھے، کھیتیاں بیچ کے رکھ دیے، سڑک پہ لا دیے نا تم کو، انہوں نے اپنے بہنوں کی شادیاں کیسے کرے تھے، آج بھی لوگ نام لیتے، اپن بھوکے مرے تو کیا ہوگا، یہ گیا۔ اب وہ اپنی عورت کو بھیج اس کے میکے میں، جا تیرے باپ کے پاس سے لے کے آ۔ یہ ایسوں کی مدد کرنا ہی بیکار ہے، یہ مدد کی چیزیں ہی نہیں ہے، اس کا حکم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں، تبا تابعین کے زمانے میں
کوئی عورت برقع اوڑھ کر، کوئی بوڑھا کبڑی ٹیک کر یہ بول کے نہیں آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے مدد کرو. ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ شادی مرد کرتے تھے نا. مرد وہ رہتا جو اپنی بیوی کو پالتا پوستا، تو بیٹی والوں کو کیا فکر، وہ دے دیتے تھے بیٹی. کبھی نہیں، ایک واقعہ نہیں ملتا ایسا. ہاں مرد آتے تھے، یا رسول اللہ میں غریب ہوں، گھر بار نہیں ہے، لیکن میں شادی نکاح کرنا چاہتا ہوں. شادی تو بولتے بھی نہیں تھے اور لفظ ہے بھی نہیں وہ. میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے دامن کو پاک رکھ سکوں، گناہ سے بچ سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تیرے پاس گھر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر کرے گا کیا. آج وہ بولتے تیرے پاس مہر میں دینے کیا ہے، بولے میرے پاس وہ بھی نہیں ہے. تو آپ بولتے تھے التمس ولو خاتما من حدید، جا ایک لوہے کی انگوٹھی تو بھی ڈھونڈ کے لا، اس کا مہر قرار دے کے تیرا نکاح کرا دیتا ہوں. یہ ہے تو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے. اور صحیح ہے، ہمارے افطار زبردست، ہماری سحری ایک دم ٹاپ حلق تک، مگر روح غائب. مردے کو سپریم لکس سے نہلا کر سب سے قیمتی عطر میں نہلا دو، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کو مٹی میں رلنا ملنا ہے. ایسی وہ قوم اللہ تعالیٰ برابر کر دیتا ہے جو ایمان لانے کے بعد سیدھی راہ سے بھٹک جاتی ہے اور جگانے کے باوجود بھی جاگتی نہیں. اللہ ہماری صورتحال پر رحم فرمائے، ہماری غفلت کو دور فرمائے، اور جو بھی اہل ایمان اس ملک میں اور دیگر ممالک میں اپنی کسی نادانستہ غلطی یا بغیر غلطی کے ظلم و تعصب کا نشانہ ہو کر قید و بند کی صعوبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ ان کی خلاصی کے راستے پیدا فرمائے، ان کے اہل و عیال کی کفالت فرمائے. اللہ ہر مسلمان مالدار کو اپنی راہ میں اپنا پاک اور حلال مال پوری خوشنودی اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ قرض اور فی سبیل اللہ، اور 7ویں مد کیا ہے، اللہ کے راستے میں، اور 8واں ہے وابن السبیل، مسافر جو پریشان ہو جائے، اس کا مال متاع گم ہو جائے سفر میں، اس کو یہ زکوٰۃ چل سکتی ہے. یہ فریضۃ من اللہ، اللہ کا ٹھہرایا ہوا فیصلہ ہے، فریضہ ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جاننے والا، حکمت والا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم. وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.